السلام علیکم پیارے لسنرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے فیورٹ چینل کو ٹیون کیے بیٹھے ہوں گے، اور یقیناً آپ سب یہ جاننے کو بے قرار ہیں کہ مہر کی کہانی میں کون سا نیا کریکٹر آنے والا ہے۔ تو چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس آغاز سے پہلے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ پنک سوٹ میں آج جیسے کوئی پری آسمان سے اتری ہو، سر پر دوپٹہ اوڑے نظریں جھکائے وہ کھڑی تھی، اور ذیشان احمد دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر آج یہ نظریں اٹھا جائے گی تو میرے دل کا قتل ہو جائے گا۔ ذیشان اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، جی نعیم صاحب گھر پر ہیں؟ جی بابا گھر پر ہیں، انہیں بولے ان کا بھانجا آیا ہے۔ جی آپ اندر آ جائیں۔ ذیشان اکثر نعیم صاحب کے گھر پر آتا جاتا تھا، لیکن اسے مہر زیادہ یاد نہیں تھی، اور اس نے سن گلاسز لگائے تھے تو وہ پہچان نہیں پائی، اور اندر جاتا ہی مہر نے کہا، بابا ذیشان بھائی آپ سے ملنے آئے ہیں۔ سلام ماموں ممانی، کیسے ہیں آپ؟ ارے ذیشان ہم ٹھیک ہیں، آج ہماری یاد کیسے آ گئی؟ ماموں میں تو روز آپ کو یاد کرتا ہوں، لیکن ایک بات بتاؤں، آج تو آپ کی بیٹی نے میری گیٹ پر اچھی خاصی کلاس لے لی۔ وہ مہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہیں بابا میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی کہ ذیشان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ممانی کو کہا، ممانی چائے پلانے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ ارے ہاں بیٹا۔ مہر جاؤ چائے بنا کر لاؤ۔ مہر منہ بناتے ہوئے کچن میں چلے گئی۔ ایک تو صبح صبح آ گیا، اوپر سے مجھ سے فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے پتہ نہیں کہ مہر نعیم الدین کسی لڑکے سے فری نہیں ہوتی۔ وہ چائے بناتے ہوئے ساری باتیں بول رہی تھی کہ اچانک آواز آتی ہے، جی آپ کچھ بول رہی تھی؟ وہ چونک کر جیسے ہی مڑ کر دیکھتی ہے، ذیشان اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ذیشان مہر کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہوئے بالکل اس کے قریب آ جاتا ہے۔ مہر آنکھیں بند کر دیتی ہے کہ اچانک آواز آتی ہے، ڈرو نہیں، میں تو بس پانی کا گلاس لینے آیا ہوں۔ ذیشان جلدی میں اتنا ہی بول کر کچن سے باہر چلا جاتا ہے۔ مہر آنکھیں کھولتی ہے تو سامنے کوئی نہیں ہوتا۔ شکر ہے چلا گیا۔ وہ چائے کے کپ لیتی ہے اور کچن سے باہر چلی جاتی ہے۔ ذہن میں چارپائی پر نعیم صاحب اور ذیشان باتوں میں مگن ہوتے ہیں۔ مہر کہتی ہے، ابا چائے؟ نہیں بیٹا پہلے ذیشان کو دو۔ مہر منہ بناتے ہوئے ٹرے چارپائی پر رکھ کر اندر چلی جاتی ہے۔ مہر بیٹا 9 بج رہے ہیں، تم آج کالج نہیں گئی؟ نہیں امی آج میرا دل نہیں کر رہا جانے کو۔ اچھا تمہاری مرضی۔ مہر اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ باہر بیٹھے ذیشان کی نظریں بار بار مہر کے کمرے کی طرف جا رہی تھیں، لیکن مہر اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھ گئی تھی کہ ایک دم سے مہر کا موبائل بجنے لگتا ہے۔ ارے یہ کس کی کال آ رہی ہے؟ ارے اس وقت مجھے کون یاد کر رہا ہے؟ مہر بولتے ہوئے کال ریسیو کرتی ہے۔ ہیلو، ہائے مہر، میں نائلہ۔ ہائے یار کیسی ہو تم؟ کالج کیوں نہیں گئی؟ نہیں یار تم نہیں گئی تو میں کیسے جاتی؟ ہاں نائلہ پاگل ہو تم بھی۔ مہر نائلہ کو اپنے گھر آنے کا کہتی ہے، لیکن نائلہ منع کر دیتی ہے۔ تم آ جاؤ میرے گھر، بہت باتیں کریں گے۔ نہیں یار نہیں آ سکتی۔ اچھا کیوں؟ آج گھر میں کوئی دعوت ہے کیا؟ نہیں یار۔ اچھا مہر تم آ جاؤ میرے گھر۔ ارے ہاں یار یہ آئیڈیا میرے دماغ میں پہلے کیوں نہیں آیا؟ اچھا چلو فون رکھو میں آتی ہوں۔ مہر خوشی خوشی کپڑے چینج کر کے، بال بنا کر اور ہلکا سا میک اپ کر کے اور دوپٹہ اوڑھتی ہوئی کمرے سے باہر چلی آتی ہے۔ ذیشان کی آنکھیں تو اس کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہیں۔ اگر آج اس کا بس چلے تو مہر کو سامنے بٹھائے صدیوں تک اسے ایسے دیکھتا رہے۔ بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ امی نائلہ کے گھر۔ لیکن کیوں، کوئی کام ہے کیا؟ نہیں امی بس ویسے ہی۔ اچھا ذیشان کو بولو تمہیں چھوڑ آئے۔ مہر اپنی امی کے سامنے بلند آواز کر کے کہتی ہے، نہیں امی نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، اور وہ چلی جاتی ہے۔ ذیشان مہر کو جاتے ہوئے دیکھ کر نورین بیگم سے سوال کرتا ہے، ممانی یہ مہر کہاں گئی ہے؟ کہاں جائے گی بیٹا، تمہارے بڑے چاچا کے گھر گئی ہے۔ اچھا ماموں اب مجھے بھی دیر ہو رہی ہے، میں نکلتا ہوں۔ کیوں بیٹا بیٹھو، دوپہر کا کھانا کھا کر جانا۔ نہیں ماموں اب بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جی بیٹا کیا کہا؟ نہیں کچھ نہیں، بس تھوڑا سا کام یاد آ گیا، جا رہا ہوں پھر آؤں گا، اللہ حافظ۔ مہر کے گھر پہنچتے ہی نائلہ اس کو اپنے کمرے میں لے کر جاتی ہے۔ ارے یار میرا ہاتھ تو چھوڑ دو، مجھے چادر تو اتارنے دو۔ مہر میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ارے یار کیا کرتی، دیر ہو گئی، وہ منوس مارا گھر آ کر بیٹھا ہوا تھا، مجھے تو اس کی شکل دیکھ کر ہی غصہ آتا ہے۔ اچھا وہ پھپھو کا بیٹا ذیشان؟ ہاں یار وہی، خدا کی قسم اس کو دیکھ کر تو میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ بس کرو یار اتنا غصہ مت کرو۔ اچھا مہر 12ویں کے امتحانات کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ مہر اور نائلہ دونوں بیٹھی گھنٹوں باتیں کرتی رہیں، اور مہر نے اپنے دل کی تمام باتیں نائلہ سے کہہ ڈالی۔ نائلہ یار
میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، آگے بڑھنا چاہتی ہوں، اپنے سارے خوابوں کو سچ کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے والدین کی ہر خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں، میں اڑان بھرنا چاہتی ہوں، آسمانوں کو چھونا چاہتی ہوں۔ نائلہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ ارے یار تم میری باتوں پہ ہنس کیوں رہی ہو؟ ہاں ہنسوں نہ تو کیا کروں مہر میڈم، یہ باتیں فلموں یا ڈراموں میں اچھی لگتی ہیں، اصل زندگی میں تو کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ ہم جیسے مڈل کلاس لڑکیاں تو اپنے خوابوں کو دل کے صندوق میں بند کر کے آنکھوں سے اشکوں کے سہارے بہا دیتی ہیں۔ مہر نائلہ کے اس فلسفے پہ ہنسنے لگی اور پھر اس کو چھیڑتے ہوئے کہنے لگی کہ نائلہ ابھی جو تم نے الفاظ کہے ہیں بتاؤ تو صحیح ذرا، کتنے دن لگائے ہیں ان الفاظ کو یاد کرنے میں؟ تو نائلہ غصے سے مہر کی طرف دیکھتی ہے اور سامنے پڑا تکیا اٹھا کر مہر کی جانب پھینک دیتی ہے اور مہر باہر کی جانب بھاگتی ہے۔ مہر کا چہرہ نائلہ کے کمرے کی طرف ہوتا ہے کہ اچانک وہ کسی سے ٹکرا جاتی ہے، گلاس سے پانی اچھل کر سامنے کھڑے شخص کے کپڑوں پر گر جاتا ہے اور مہر پریشان ہو کر کہتی ہے ارے اف معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، میں معذرت خواہ ہوں۔ وہ بہت گھبرا جاتی ہے۔ جیسے وہ شخص بولتا ہے مہر اس کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے۔ کچھ نہیں ہوا، آپ پریشان نہ ہوں۔ نہیں، وہ آپ کے کپڑے، وہ نظریں اٹھائے اسے دیکھتی ہے تو بس دیکھتی ہی رہ جاتی ہے اور حیرانگی کے مارے صرف اتنا کہہ پاتی ہے کہ آپ